اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس جاری ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے چند احادیث روزے کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں. اگرچہ ان کی کل تفصیل تو بہت لمبی ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن چند ایک احادیث اس درس میں شامل کی جاتی ہیں. ایک حدیث اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء. حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے، روایت کے شامل کرتے ہوئے، کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ افطار کروائے اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اس سے روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. یہ بڑی ہی مزیدار حدیث ہے کہ ایک طرف تو تاکید آتی ہے کہ انسان روزہ رکھے تو کسی اور روزے دار کو بلا لے، اس کا روزہ افطار کروا دے، لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی تسلی دلائی گئی ہے کہ دوسرے کا روزہ افطار کرنے سے اور کروانے سے اس انسان کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اجر کی کمی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اجر بے پناہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو روزہ رکھنا کا بھی ثواب ہے، اس کا افطار کروانے کا بھی ثواب ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں اس افطار کے ذریعے کوئی کمی نہیں آتی. ایک دوسری حدیث اس طرح پر آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد عید کا دن چھوڑ کر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہوں. اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کا ضروری ہیں، سوائے اس کے کہ انسان کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو. لیکن جب یہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنیادی حکم کو پورا کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا مہینہ جو شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اگر انسان 6 نفلی روزے رکھے تو اس کی خوبی یہ ہے کہ 30 جمع 6 36 بن گئے، اور ہر نیکی کا اجر چونکہ 10 گنا دیا جاتا ہے کم از کم، تو یہ 360 ایک سال کے برابر ان کا عدد چلا جاتا ہے. تو یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوال کے روزوں کے بعد اگر کوئی شخص 6 روزے مزید رکھ لے تو گویا اس کے ایسا ہوگا کہ گویا اس نے سارے سال میں روزے رکھے ہیں، اور اس کا اجر اس طرح 10 گنا بڑھ کر ایک سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا. اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد جو یکم شوال ہے، اس سے یہ 6 دن شروع ہوتے ہیں جن کو کرنا چاہیے. مسلسل رکھتے ہیں انسان روز، بعض اوقات اس میں چھوڑا بھی جاتا ہے، لیکن شوال کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ 6 روزے رکھ لے. تو عید کے دن کو چھوڑ کر روزہ رکھنا ضروری ہے.
یہ خیال غلط ہوگا کسی کا کہ آخری دن رمضان کا روزہ رکھا، اگلے دن عید ہے، اس دن بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ عید کے دن روزہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے، اس لیے اس دن کو چھوڑ کر شوال کے 6 روزے، ان کی کوئی حد بندی نہیں اس طرح مقرر کی گئی، اور ثواب اس کا اس طرح ہے کہ گویا کسی شخص نے سارے سال کے روزے رکھے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث روزے کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے لیکن بڑی دلچسپ ہے اور بہت ہی مفید باتوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تو مہینے رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب لوگوں نے بھی روزہ رکھا اور اکثر صحابہ پیدل سفر کر رہے تھے، اور اس موقع پر جب یہ سفر شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے۔ سب کے لیے سواریاں میسر نہیں تھیں، اس لیے جیسا بعض حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ساتھ ایک آدمی کو سوار کر لیتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ سوار کو کہتے کہ تم بیٹھے رہو، میں اتر کر پیدل چلتا ہوں، اور کبھی خود سوار ہو جاتے۔ تو یہ بھی ایک عجیب انداز ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس موقع پر ابتدا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ راستے میں 2 قبائل کے درمیان ایک چشمے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ اس وقت لوگوں کو پیدل سفر کر رہے تھے، گرمی کا موسم تھا تو بہت پیاس لگ رہی تھی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ روزے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، پانی پی لو، اور پھر فرمایا کہ میں تو سوار ہوں اور مجھے کوئی ایسی پیاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ اجازت دے دی کہ چونکہ سفر ہے اور موسم کی بھی شدت ہے اس لیے تم پانی پی لو، سفر میں ویسے بھی روزہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ نے لوگوں کو اجازت دی اور اس مسئلے کی وضاحت کی۔ لیکن لوگوں نے پانی نہ پیا۔ صحابہ کو چونکہ اشتیاق ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اس لیے، اور بعضوں کو مسئلے کی وضاحت نہیں ہوگی یا اس وقت یہ مسئلہ واضح نہیں ہو چکا ہوگا، تو بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پانی نہیں پیا اور اپنے روزے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، اور یہ عصر کے بعد کا وقت تھا، یعنی دن بھی کافی گزر چکا تھا اور غروب آفتاب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نمونہ اور اپنا اسوہ اس طرح قائم کیا کہ جب انسان کے لیے ایک چیز مشکل ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر رمضان کے روزوں کے حوالے سے، تو یہ سوچنا کہ تھوڑے تو وقت کا روزہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور باوجود ضرورت نہ ہونے کے پانی پی لیا، جس پر پتہ لگ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ کی صورت ہے وہ نہیں رکھی۔ لوگوں نے بھی آپ کو دیکھ کر پانی پیا۔ اس کے بعد آپ کو اطلاع دی گئی کہ لوگوں نے بھی اسی طرح کیا ہے، کہ اب بھی اور یہ اطلاع دی گئی کہ اب بھی بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اکثر نے پانی پی لیا، روزہ ختم کر دیا، لیکن بعض اس خیال سے کہ روزے کو توڑنا ٹھیک نہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا۔ بعض لوگوں نے روزہ رکھا، جاری رکھا، اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اس پر حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ 2 دفعہ آپ نے یہ سخت کلمات ارشاد فرمائے، یہ بتانے کے لیے کہ جب مسئلہ بتا دیا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نمونے سے بھی ایک قابل تقلید
عمل آپ کے سامنے پیش کر دیں، اس صورت میں پھر اس کی اقتداء نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا، یہ نافرمانی ہے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو بات یاد رکھنی چاہیے کہ دینی مسائل میں درس حقیقت اسلام نے آسانی رکھی ہے، لیکن آسانی وہی جس کا ذکر آ گیا ہے، خود اپنی طرف سے آسانی پیدا کرنا درست نہیں، اور تشدد پسندی کا انداز بھی اسلامی طریق نہیں ہے۔ جو قواعد بتائے جائیں ان کی پابندی کی جائے، جہاں اسلام نے رخصت دی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اسی میں ثواب سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں پر حکم ممنوع چیزوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس پر عمل کرنا ثواب ہے، اور اگر ایسی چیزیں جو ممنوع نہیں ان کے کرنے کا حکم ہے تو پھر اس میں کرنے کا ثواب ہے۔ تو اس لحاظ سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ من کاما رمضانہ ایماناً و احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پر دوبارہ غور کیا جائے تو الفاظ آتے ہیں کہ من کاما رمضانہ ایماناً و احتساباً، ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر پوری طرح ایمان رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، و احتساباً، اور ثواب کی نیت سے یا اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ میں اگر غلطی کروں گا تو میرا احتساب بھی ہوگا۔ تو یہ دونوں پہلو انسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اطاعت کرنی چاہیے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا چاہیے، اور کام جو بھی نیکی کا کیا جائے وہ اس نیت سے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا کرے۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان کے مہینوں میں اٹھ کر راتوں کو نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، اس نیکی کو قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، بے کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پس ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کو پانے کا جو بھی ذریعہ پتہ لگتا ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔